بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ چودھری عرفان ظہیر. آپ کو اسپورٹس زون میں ویلکم کہتا ہوں. میرے ساتھ شو میں میرا ساتھ دے رہی ہیں میں کھوکر. السلام علیکم جی. السلام علیکم. اور ان کے ساتھ ابو بکر بلال. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام عرفان. سب سے بڑی جو سٹوری ہے ابھی جو ریسنٹ اپڈیٹ کہنا چاہیے وہ یہی ہے کہ ایشین کرکٹ کونسل نے اسکیجول جو ہے وہ اناؤنس کر دیا ایشیا کپ کا. اور میرا خیال ہے کہ بڑی جیت ہے پاکستان کی بھی سم ہاؤ پارشلی صحیح کہ کچھ میچز کتنے 13 سال بعد پرابلی ہونے جا رہے ہیں پاکستان میں ہوں گے, چاہے 4 ہی صحیح. اور جو ہم بات کر رہے تھے صرف ایک یہ تھا کہ ہم چاہ رہے تھے کہ ریمیننگ میچز جو ہیں وہ یو ای میں ہوں اور وہ چاہ رہے تھے کہ سری لنکا میں ہوں. بٹ چلیں نیور لیس جو ایک دوسری ڈسکشن ہو رہی تھی کہ بھارت چاہ رہا تھا کہ کسی طرح یہ میچز پورے کے پورے پاکستان کے بغیر ہو جائیں تو اس میں سم ہاؤ میں سکسیس ملی. اب اوبیسلی وہ کنڈیشن جو تھی ہم نے کل بھی بات کی کہ پاکستان انڈیا جا کے کھیلے گا. جی پہلے آپ اس پہ کچھ کہنا چاہیں. میں ڈیفینیٹلی کہوں گی کہ یہ پاکستان کے لیے ایک ون ون سچویشن ہے. ہم نے دیکھا کہ پاکستان نے اس طرح کا کوئی میجر ٹورنامنٹ 2008 سے ہولڈ نہیں کیا, 15 سال ہو گئے ہیں. سو آئی تھنک کہ ہمیں اسٹیپ بائی اسٹیپ اپنی پروگریس دیکھنی چاہیے. دیکھیں شروع میں تو بالکل ہی کہہ رہے تھے کہ پاکستان ہوسٹ بالکل ہی نہ کرے ایشیا کپ, اور انڈیا پوری کوشش میں تھی کہ پاکستان نہ ہوسٹ کر سکے. لیکن آئی تھنک مجھے تو لگتا ہے کہ یہ ڈیفینیٹلی اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم پروگریس دیکھ رہے ہیں اور یہ ہمارے لیے ایک ون سچویشن ہے. بے شک 4 میچز ہیں لیکن ایسے ہی پھر ہمارے پاس چیمپئنز ٹرافی بھی آنے کا ہے, موسٹ لائکلی چانس. تو آئی تھنک اسی چیز کی وجہ سے اوبیسلی ہم آگے پروگریس کر رہے ہیں کہ اور میچز پاکستان میں آئیں. اینڈ مے بی ون ڈے انشاءاللہ پاکستان اور انڈیا بھی پاکستان میں کھیلا جائے گا انشاءاللہ چیمپئن ٹرافی میں ہم وہ بھی دیکھیں. ابوبکر ایک اور چیز جو ہم اس پہ بات کر رہے تھے کہ ایشین کرکٹ کونسل کو ICC کے ساتھ ہمیں لنک اپ نہیں کرنا چاہیے, بٹ کیونکہ اوبیسلی ہمارے سینٹیمنٹس بھی اٹیچ ہیں اور لوگ اس کو دیکھتے بھی ذرا لارجر پرسپیکٹیو میں ہیں. کیسے دیکھتے ہیں ڈیسیژن کو, اور آپ کو لگتا ہے کہ اب پاکستان جو ہم ہمیشہ بات کر رہے تھے کہ انڈیا جا کے اب کھیلے گا بھی؟ دیکھیں 2 طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے. ایک تو بالکل صحیح آپ نے کہا کہ 15 سال کے بعد پاکستان کو ایک ٹورنامنٹ ہوسٹ کرنے کے لیے مل رہا ہے, گو کے 4 میچز مل رہے ہیں. اب میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ پاکستان کے اندر جب انگلینڈ کھیل چکی ہے, آسٹریلیا کھیل چکی ہے, ساؤتھ افریقہ, ویسٹ انڈیز, دنیا کی تمام ٹیمیں ماں سوائے انڈیا ساری آگے پاکستان کھیل چکی ہیں, تو صرف ہمیں نیپال کے ساتھ میچ کیوں دیا گیا؟ میرا تو یہ ایک مدعا ہے کہ ہمیں 4 میچز جو لاہور کے اندر ہم ہوسٹ کریں گے ان میں پاکستان کو تو صرف 1 میچ ملا اگینسٹ نیپال, باقی تو سری لنکا, بنگلہ دیش اور افغانستان نے آپس میں 1 میچ کھیلنا ہے. ٹوٹل 4 میچز کے بعد ایونٹ شفٹ ہو جائے گا سری لنکا. لیکن دیکھیں ایک چیز تو کلیئر ہوگی کہ انڈیا پاکستان آنے کو تیار نہیں ہے. انہوں نے اس بار بھی وہی اپنا کیس پلی کیا ہے جو کہ وہ پہلے کرتے آئے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ اجازت نہیں دیتی. بورڈ کہتا ہے کہ ہم کھیلنا چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ, بٹ گورنمنٹ کی اجازت کے بغیر ہم کھیل نہیں سکتے. لیکن ہمیشہ ہی ہوتا ہے کہ جب پاکستان نے کب انڈیا جانا ہوتا ہے تو ہماری گورنمنٹ اتنی زیادہ انفلائز نہیں ہے جتنی BCCI کے اندر انڈین گورنمنٹ ہے. تو اس کو ہمیں ہر دفعہ کہا جاتا ہے کہ جائیں آپ جا کے کھیلیں, تو تھوڑا سا سخت سٹانس ہمیں مزید لینا چاہیے تھا. دیکھیں کلیئر کرنا ہے 2025 اس میں آپ کو لگتا نہیں ہے کہ جو ہمارا ورلڈ کپ کا ہے اس کا ہمارا کاؤنٹر جو کر رہے ہیں ہم, وہ دیکھیں ورلڈ کپ کا جو ورلڈ کپ کا پرپوز اسکیجول آیا ہے اس کے اندر ہم میچز انڈیا کے ساتھ میچ ہم کھیل رہے ہیں احمد آباد گجرات کے اندر. گجرات کے اندر آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے وہاں پر ریسزم بھی ہے, مسلمانوں کو دبانے کی بھی کوشش کی جاتی ہے, ان کا قتل عام بھی بڑے اوپنلی کیا جاتا ہے, اور وہاں پر ان کے جو برسر اقتدار لوگ ہیں کوئی پشیمانی بھی نہیں ہے ان کو ان حرکتوں کے اوپر. تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے کم از کم ہمیں یہ تو ایفرٹ کرنی چاہیے تھی کہ یار ہم نے گجرات میں نہیں کھیلنا, ہمیں آپ دہلی میں کھلا لیں, آپ ہمیں چندی گڑھ کھلا لیں, آپ ہمیں موہالی کھلا لیں, ہم اس ایریا میں کھیلیں گے. اوبیسلی اس پہ ڈیبیٹ تو اس وقت چل رہی ہے, کنفرم نہیں ہے کہ ہم لوگوں نے احمد آباد یا گجرات میں کھیلنا, بٹ پرپوز اسکیجول جو ہے اس کے اندر پاکستان کا میچ احمد آباد میں رکھا گیا ہے, اور 5 وینیوز کے اوپر میچز دیے گئے ہیں پاکستان کو, اور پاکستان نے 9 میچز کھیلنے ہیں. تو پاکستان تو پورے ایک میں سمجھتا ہوں کہ ورلڈ کپ کی تیاری کے ساتھ ہی انڈیا جائے گا. لیکن اس میں ہم نے نا کل بھی ایک بات کی تھی کہ براڈ کاسٹر کو کافی زیادہ اس پہ ایشوز تھا کہ اگر پاکستان نہیں آتا تو ہم براڈ کاسٹنگ نہیں کریں گے. تو اوبیسلی میرا خیال ہے کہ ہمیں جو بارٹر کی گیم جو ہے وہ اسی صورتحال میں ہوگی کہ ہم کسی نہ کسی طرح اپنے میچز جو ہیں وہ چلیں انڈیا جا کے کھیلیں گے, لیکن ہمیں میک شور کروانا بہت ضروری ہے کہ وہ چیمپئن ٹرافی کے ٹائم پاکستان آئے, کیونکہ دونوں ICC کے ایونٹ ہیں. یہی تو میں بات کروں, وہ آج سے پہلے بھی 2014 کے اندر بھی وعدہ خلافی کر چکے ہیں, معاہدہ وہ ہمارے ساتھ سائن کر کے پیچھے مکر گئے تھے. 2012 کے اندر بھی ہم انڈیا گئے تھے 3 میچز کھیلنے کے لیے, اس کے بدلے میں انڈیا نے پاکستان آنا تھا, وہ تب نہیں آئے تھے. تو ہم تو اس کے باوجود کہ ہمارے ساتھ وعدہ خلافی بھی ہوئی اور اس کے بعد ہمیں جرمانہ بھی دینا پڑا کورٹ آف آربیٹریشن فار سپورٹس کے اندر جب انڈیا نے کیس کیا کے خلاف.
پازیٹیو چیز دیکھیں سب کے درمیان تو جو پاکستان اور انڈیا کا میچ ہوگا وہ موسٹ لائکلی بابر اعظم کی برتھ ڈے پہ ہوگا. میں نے کہا ایک فن فیکٹ بتا دوں, اور بابر اعظم انٹرنیشنل میچز کبھی بھی اپنی برتھ ڈے پہ نہیں ہاری, بلکہ اس پورے ہفتے میں وہ جو ویک ہوتا ہے وہ کبھی انٹرنیشنل میچ نہیں ہارے. وہ ایک جنکس سے اٹیچ تھی ہمارے ساتھ کہ ہم ورلڈ کپ میں جیتے نہیں, وہ ایک T20 میں تو ہو چکی ہے, تو اب ہوپ فلی یہ ODI کے اندر بھی ہم اس دفعہ انشاءاللہ اس کو بریک کریں گے. اس سے پہلے تو ہمیں ایشیا کپ کے اندر انڈیا ابھی ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, پھر اس کے بعد واپس آ کے 2-4 اور جس پہ رن ڈاؤن میں ہم نے چیزیں ڈسکس کی ہیں اس پہ بات کرتے ہیں. ڈونٹ گو اینی ویئر, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ان اسپورٹس آن. ہم بات کر رہے تھے ایشیا کپ کے حوالے سے. ابھی تھوڑی سی گفتگو اسی سے ریلیونٹ ہے نجم سیٹھی صاحب کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے بھی. اس پہ بھی بڑی ایک پینڈولم کبھی ادھر جا رہا ہے, کبھی ادھر شفٹ ہو رہا ہے. کبھی کہہ رہے ہیں سیٹھی صاحب رہیں گے, کبھی دوسری پارٹی پیپل پارٹی والے کہہ رہے ہیں ذکا اشرف صاحب آئیں گے. ڈیلی اس میں بھی اپڈیٹ آتی جا رہی ہیں, بٹ میرے ذرائع کے مطابق تو یہ ہے کہ سیٹھی صاحب ان سیف ہینڈ اور وہی کنٹینیو کریں گے انٹل انلیس جب نئی گورنمنٹ فارمیشن بنتی ہے اور پھر ان کا پیٹرن چیف اناؤنس کرتے ہیں. اب اگر آپ کے پاس اس حوالے سے کوئی نیوز ہو تو دیکھیں, یہ ایک ویک بہت امپورٹنٹ ہے اس حوالے سے, اور بالکل ذکا اشرف ریس سے باہر نہیں ہوئے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ ذکا اشرف ریس سے باہر ہیں. انہوں نے اپنے گھوڑے میدان میں چھوڑے ہوئے ہیں, اور جو سب سے مضبوط ان کے پاس جو ایک شخص ہے وہ ہے آصف علی زرداری. اور آصف علی زرداری اب یہ چاہتے ہیں کہ ذکا اشرف کرکٹ بورڈ میں آئیں, اور احسان الرحمان مزاری جو کہ IPC کے منسٹر ہیں وہ وزارت پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے, آپ سب لوگ جانتے ہیں. تو انہوں نے بڑا کھل کے اظہار کیا ہے کہ جب یہ وزارت ہمارے پاس ہے تو پھر یہ عہدہ بھی ہمارے پاس ہی ہونا چاہیے. اور جب آصف علی زرداری کوئی بات پیپلز پارٹی میں کر دیں یا کوئی پلان دے دے تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ پلان امپلیمنٹ نہ ہو. بٹ یقینی طور پر نجم سیٹھی بھی اس وقت ریس میں ہیں. وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس عہدے پر براجمان رہیں, اور وہ بھی کافی زیادہ ایفرٹس کر رہے ہیں. بٹ یہ ہفتہ بہت امپورٹنٹ ہے. اونٹ کسی بھی کروٹ بیٹھ سکتا ہے. ابھی کسی بھی حتمی پوزیشن پہ نہیں پہنچا کہ یہ شخص اب کنفرم ہو گیا. نجم سیٹھی اس وقت ریس میں ضرور ہیں, بٹ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ذکا اشرف کہیں نہ کہیں ان کو زیادہ ایج حاصل ہے. میں آپ کو نہیں لگتا کہ جو سیٹھی صاحب کی ڈیولپمنٹ ہے, جو چیزیں کی, خاص طور پہ ایشیا کپ کی بات کر رہے ہیں, جس طرح انہوں نے یہ فیمس ریناؤنڈ ہے اس چیز کے لیے کہ ڈپلومیسی میں ان کا کوئی جوڑ نہیں ہے, اور سم ہاؤ انہوں نے آج جو اسٹیٹمنٹ بھی ابھی دی اور انہوں نے کہا کہ میری یہ اچیومنٹ ہے کہ میں نے یہ اتنی ریومرز کے باوجود بھی اس کو امپلیمنٹ کروایا اور آپ کے سامنے رزلٹ ہے. کیسے دیکھتے ہیں یہ اچیومنٹ کو, اور پلس ان کے جو جتنا بھی ابھی ٹینیور گزرا ہے؟ جی بالکل. اب آپ دیکھیں نجم سیٹھی صاحب نے سب سے لانگ سرونگ چیئرمین ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے. ذکا اشرف بہت پہلے ہوتے تھے, ان کو زیادہ پرانی کرکٹ سے ان کی زیادہ افیلیشن ہے. برابر سے جو obviously ماڈرن کرکٹ ہے وہ آئی تھنک نجم سیٹھی صاحب بہتر سمجھتے ہیں اس کو. میں یہ بھی کہوں گی کہ انہوں نے جب سے وہ آئے ہیں آئی تھنک دسمبر جنوری میں, تو انہوں نے اتنے شارٹ اسپان میں انہوں نے کافی کچھ کر دیا. PSL کا بھی انوگریشن انہوں نے ہی کی تھی, جیسے ہمیں پتہ ہے انیشلی جب PSL شروع ہوا تھا. اور جیسے انہوں نے ابھی اپنے اسٹیٹمنٹ میں بھی کہا ہے, جو انہوں نے ویڈیو ریلیز ابھی کی ہے, کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ, میں نے جو پہلے بات کی تھی, اسٹیپ بائی اسٹیپ پروگریس آ رہی ہے. پاکستان میں 15 سال کے لیے کوئی بھی ٹورنامنٹ بگ ٹورنامنٹ نہیں ہوا تھا. پھر ایونچولی اب انہوں نے ایشیا کپ لڑ کے ہم نے دیکھا ہے اوور دا لاسٹ فیو منتھس, لڑ کے انہوں نے سم ہاؤ 4 میچز کرا دیے ہیں پاکستان میں, جو آبویسلی فینس کے لیے تھوڑا ڈس ہارٹننگ ہوگا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر ہم اس ویو سے دیکھیں کہ کچھ نہ کچھ تو ہمارے پاس آیا ہے. انیشلی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں آنے لگا تھا. انڈیا کی یہی کوشش تھی, وہ ہمارے ایبسنس کے ہمارے بغیر ہی وہ کروانا چاہ رہے تھے. بالکل. اور اب ہم یہ اپنے نجم سیٹھی صاحب کی بات کیے تو ہم یہ بھی کہہ رہے تھے کہ زیادہ ODIs کی پریکٹس چاہیے پاکستان کو ورلڈ کپ سے پہلے, کہ زیادہ ODIs ہونی چاہیے. ہمیں پتہ ہے کہ 2 ٹیسٹ میچز آ رہے ہیں, لیکن اس کے علاوہ ODIs کی پریکٹس زیادہ چاہیے تھی. تو آئی تھنک نجم سیٹھی اب کوشش بھی کر رہے ہیں کہ پاکستان زیادہ سے زیادہ ODIs کھیل سکے. وہ ایشیا کپ سے باہر نہیں ان کو نکالا, ان کو زیادہ میچز ملے. ابھی بھی ایک پرپوزڈ ماڈل آیا ہے. پھر گرانٹ براڈبرن نے بھی, جو پاکستان کے کوچ ہیں, انہوں نے بھی کہا کہ ہمارا جو گول ہے وہ یہی ہے کہ ہم ورلڈ کپ ٹرافی جیتیں, ساتھ میں WTC کا فائنل بھی کھیلیں, اور ہم ہر فارمیٹ میں نمبر 1 بن سکیں. تو obviously انہوں نے بھی یہ کہا, سب کو یہ پتہ ہے کہ میچز کے بغیر یہ آپ نہیں کر سکتے. آپ کو جتنے میچز ملیں گے اتنا آپ امپروو کریں گے. ہمارے پاس اگزامپل بھی, آپ ویسٹ انڈیز کو دیکھ لیں, سری لنکا کو دیکھ لیں. ٹھیک ہے ان کی پرفارمنس اچھی نہیں رہی تھی ODIs میں, اس لیے وہ کوالیفائنگ میں, لیکن ان کو میچز بھی کم ملے تھے نا. لیکن اگر ہم دیکھیں کہ ہم ICC کی رینکنگ میں نمبر 1 پہ آئے ہیں ریسنٹلی, اور اگر جو ٹینیور تھا 2 ایئرس کا جو پلان تھا, اس کے اندر ہم نے جو لاسٹ ایئر کھیلا اس میں انڈیا نے 54 ODIs میچز کھیلے, اینڈ وی پلیڈ ہارڈلی 24. تو ایک دے دا ہیوج ڈفرنس کہ جو سب سے زیادہ ٹاپ پہ میچز کھیلی اور ہم جو 24 پہ کھیلے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ ہمیں اس پہ بھی ساتھ ساتھ پیرلل کام کرنے کی ضرورت ہے, کہ ہم اپنی جہاں
اچھی کوالٹی کرکٹ کی بات کرتے ہیں ادھر کوانٹٹی کو بھی انکریز کروائیں. اور آپ دیکھیں کتنی بڑی زیادتی ہے کہ بڑی تمام ٹیم جیسے انگلینڈ کی بات کریں, آسٹریلیا کی, انڈیا کی, یہ جب اپنی ٹیسٹ سیریز کھیلتی ہے تو نارملی دے ہیو 5 میچز اور ہمیں میجورٹی میں 3 میچز یا 2 میچز کی سیریز ملتی ہے. ابھی بھی ریسنٹلی جی اس کی بھی 2 میچز ہیں. اور ابھی جو ہم نے اپنے پاکستان میں 2-3 ریسنٹ سیریز کھیلی ہیں وہ بھی 3 میچز کی یا 2 میچز کی تھی. تو یہ بھی ہمیں, مجھے تو یاد ہی نہیں پڑ رہا کہ شاید ہم نے 5 میچز کی سیریز کب کھیلی تھی لاسٹ 3-4 ایئر سے, تو ہم کھیل ہی نہیں پائے. آئی تھنک اسکیڈول کر دیا کہ WTC فائنل سے پہلے وہ کہہ رہے ہیں کہ 16 میچز تو تقریباً پاکستان کے آلریڈی اسکیڈول میں آ چکے ہیں. میچز تو اوبویسلی وہ اس کے تو وہ کریں گے, بائیفرکیشن تو اس کی ہوگی. دا پوائنٹ از کہ آپ بڑی سیریز کیوں نہیں دے رہے. آپ کو کوالٹی پلیئر بنانے کے لیے آپ کو جب تک میچز نہیں ملیں گے پلیئر اپنے آپ کو کیسے ڈیولپ کرے گا. اچھا ایک اور اپڈیٹ کے اوپر حوالے سے بات کرتے ہیں. کوالیفائر ورلڈ کپ کے حوالے سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ 18 جون سے سٹارٹ ہوگا زمبابوے میں اور 9 جولائی کو ختم ہوگا. اس میں حوالے سے آپ کہنا چاہیں کہ کیسے مقابلے ہوں گے, اور ٹیمز کے حوالے سے آپ بتائیں کیا لگتی ہے 2 سائڈ جو آگے جا سکتی ہیں. دیکھیں ابھی تک تو جو پہلی ٹیم وہاں پر پہنچے سری لنکا, ان کے ساتھ برتاؤ کچھ اچھا نہیں ہوا. ہوٹل کی لابی کے اندر تقریباً 4 سے 5 گھنٹے وہ لڑکے بیٹھے رہے ہیں اور رومز نہیں مل پا رہے تھے. کچھ اس طرح کی پرابلم ضرور آئی ہیں زمبابوے کے اندر, بٹ آئی وش کہ آگے یہ پرابلمز نہ آئیں اور ایک اچھا ٹورنامنٹ ہو. یہ امپورٹنٹ ہوگا میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ تو سری لنکا کے لیے, کہ سری لنکا نے اپنی ورلڈ کپ میں جگہ بنانی ہے. اور سری لنکا وہ ٹیم ہے جو کہ ہمیشہ سے ٹاپ 8 میں رہی ہے, تو اب ٹاپ 8 سے باہر ہوئی ہے تو ان کے لیے ضرور میرا خیال ہے کہ یہ لمحہ فکری ہے اور ان کو اپنے کرکٹ کے امپروو کرنے کے بارے میں سوچنا چاہیے. آپ کو یاد ہوگا لاسٹ ایئر ویسٹ انڈیز کی ٹیم کوالیفائر سے باہر ہو کے ایونٹ میں نہیں آ سکی تھی. تو یہ چیز سری لنکا کو اپنے ذہن میں ضرور رکھنی ہوگی. اور سری لنکا ون ڈے کرکٹ کی بری ٹیم نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ لاسٹ ایشین چیمپئنز سری لنکا ہیں اور انہوں نے ون ڈے کرکٹ کے اندر 1996 میں بھی وہ بٹ لاسٹ جو ایشیا کپ ہوا تھا وہ T20 ماڈل پہ ہوا تھا, لیکن 1996 کا وہ جیت چکے ہیں پہلے. ہاں 1996 کا بھی اسی طرح ہی ہوا تھا کہ پاکستان اور سری لنکا کے اندر میچز ہوئے تھے, تو وہ تو کوشش کریں گے کہ اپنی تاریخ دہرائیں. ڈیفینیٹلی. آپ اس میں کوئی ایڈ کرنا چاہیں کون سی 2 ٹیمز آپ کو لگتی ہیں جو زیادہ اسٹرانگ ہیں؟ آئی وڈ ڈیفینیٹلی سے کہ مجھے لگتا ہے کہ ویسٹ انڈیز اور شری لنکا یہ سب سے پروبیبل ٹیمز ہیں جو کوالیفائی کریں گی. ہمیں پتہ ہے ویسٹ انڈیز 2 دفعہ چیمپئنز رہ چکی ہیں, شری لنکا 1 دفعہ رہ چکی ہے 1996 میں. اور دونوں جو ٹیمز ہیں وہ سیپریٹ گروپس میں بھی ہیں جو نکلا ہے. تو آئی وڈ سے کہ ڈیفینیٹلی وہ 2 فیوریٹس ہیں ٹو گو تھرو اور کوالیفائی کرنے کے لیے. لیکن میں ڈیفینیٹلی آئرلینڈ اور زمبابوے کی ٹیم کو میں رائٹ آؤٹ نہیں کروں گی. آپ نہیں کر سکتے. زمبابوے کے پاس اوبیسلی ایج ہے کیونکہ وہ اپنے ہوم گراؤنڈ پہ کھیل رہے ہوں گے, ہوم کنڈیشنز میں ہوں گے, اور ہم سب کو پتہ ہے کہ کسی بھی اسپورٹ میں وہ کتنا بینیفیشل ہوتا ہے. اور آئرلینڈ کا بھی آپ کو پتہ ہے وہ انڈر ڈاگس کی طرح آ کے وہ انہوں نے کتنے اپسیٹس پہلے بھی کیے ہیں ورلڈ کپس میں, اور کدھر کدھر نہیں. اور پھر نیدرلینڈز کی ٹیم کا بھی آپ کو کچھ پتہ نہیں ہوتا, وہ بھی کچھ کر سکتے ہیں. ابھی ایک اور اپڈیٹ بھی PCB کی طرف سے ہے اور اس میں ان کی طرف سے باقاعدہ کوئی نوٹیفیکیشن تو نہیں ہے, بٹ نیوز یہ ہے کہ وہ 4 ملکی یا 3 ملکی 3 نیشن ٹورنامنٹ کروانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں جو رائٹ آفٹر دیٹ آپ کی ٹیسٹ سیریز کے بعد ایشیا کپ سے پہلے. اس میں انہوں نے ساؤتھ افریقن بورڈ سے, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ بورڈ اور بنگلہ دیش بورڈ سے بات کی ہے. اگر یہ ولنگنس شو کرتے ہیں تو ایک شارٹ سا ٹورنامنٹ ہم پرابلی کر سکتے ہیں پلان پاکستان میں. کیسے دیکھتے ہیں کہ اس آئیڈیا کو کہ لڑکوں کو میکسیمم میچ پریکٹس مل سکے بیفور ورلڈ کپ؟ دیکھیے مجھے لگتا ہے کہ جو جن بورڈ کے ساتھ رابطہ کیا گیا ہے ان کا بھی کہیں نہ کہیں انٹرسٹ ہوگا کہ وہ بھی ایشیا میں جا کر ورلڈ کپ سے پہلے کنڈیشنز کو اچھے طریقے سے بھانپنے کے لیے سیریز کھیلیں یا پاکستان میں آ کے اس کنڈیشنز کے اندر میچز کھیلیں. تو ان کے لیے بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہوگی یہ میچز. لیکن دیکھنا یہ کہ کون کون سی ٹیمیں اب پاکستان آنے پر رضامند ہوتی ہیں. آپ 3 نیشن کروا لیں, آپ 4 نیشن کروا لیں, یا اگر آپ کسی ایک ٹیم کو بلا کے بائی لیٹرل کر لیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستانی کامیابی ہوگی. ورلڈ کپ سے پہلے پاکستانی پلیئرز کو پریکٹس مل جائے کہ کنڈیشنز آلموسٹ سملر ہیں انڈیا کی اور پاکستان کی. تھوڑی سی وہ ہم سے اس وقت لیٹسٹ اور ٹیکنیک یوز کرتے ہوئے وکٹ کو پریپیئر کر رہا ہے انڈیا, لیکن پاکستان ابھی اتنا پیچھے نہیں ہے. کی بات کریں یا دوسری ویدر کی بات کریں, ویدر سیم ہے. تو یہ ایک کسی بھی ٹیم کے, جس طرح آپ کو یاد ہوگا لاسٹ ایئر بھی T20 ورلڈ کپ سے پہلے انگلینڈ نے پاکستان کا دورہ کیا تھا اور انہوں نے پاکستان کے ساتھ 7 T20 میچ کی سیریز کھیلی تھی. تو مجھے وہ لگتا ہے کہ یہ ایک پلان ایسا پلان ہے جو کہ شاید دیگر بورڈ بھی اس کے اندر انٹرسٹ شو کریں اور پاکستان میں آ کے یہ میچز کھیلیں. ٹائم وائز جو آپ نے کہا اوبویسلی نجم سیٹھی نے یہ اسٹیٹمنٹ دی بھی تھی جب انہوں نے پرپوز کیا تھا, تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ آپ لوگوں کو اکلائمیٹائز کرنے کا موقع ملے گا. اوبویسلی جو ایک بہت اپیلنگ بات ہوتی ہے باقی کنٹریز کے لیے, کیونکہ آسٹریلیا, ساؤتھ افریقہ میں اس وقت ویسے بھی ونٹر چل رہی ہے تو ان کو تو یہ موقع
یو نو آبویسلی وہ چاہیں گے یہ موقع لیں, لیکن جو پچز کا ڈفرینس ہے پاکستان اور انڈیا میں وہ آبویسلی تھوڑا سا اس میں ڈفرینس آتی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز شاید آسٹریلیا یا بنگلہ دیش یا کوئی بھی ٹیم سوچ کے ڈبل مائنڈیڈ ہو جائے؟ اور پھر ایک اور بھی چیز ہے کہ ہمیں پتہ ہے ورلڈ کپ پورے مہینے کا ہوتا ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ یہ چیز سوچے کہ ہم اتنی دور کے لیے میری نظر میں جو سب سے ان کے لیے انڈین کنڈیشن کا جو بینیفٹ, ایک تو ویدر کا تو چلے اوبویسلی ان کو فائدہ ہوگا, کسٹمائز ان کے پلیئر ہو پائیں گے کیونکہ اتنا ہاٹ اور ہیومڈ ویدر میں کھیلنا سم ہاؤ آسان نہیں ہوتا ہے, خاص طور سے فورن کنٹریز کے لیے. دوسرا جو ان کنٹریز کو پرابلم آتا ہے وہ اسپن کے اوپر آتا ہے, اور جو بھارت کی کنڈیشن ہے, انڈیا کی کنڈیشن ہے, وہ زیادہ ہمیں مور لگتا ہے کہ اس پہ بائٹ ملتا ہے, آپ کو اسپنر کو زیادہ گرپ ملتا ہے بال کو. نارملی پاکستان میں اتنی زیادہ بال اسپن نہیں کرتا. آپ کی 2-3 وینیو ہیں, جیسے ملتان کی بات کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں آپ کو اسپن تھوڑا زیادہ ملتا ہے, یا آپ کو لاہور کی کئی دفعہ کنڈیشن کے اندر. ادروائز آپ کی ایک بڑی ٹوٹل بیٹنگ پیراڈائز وکٹس ہیں. پنڈی اور کراچی کی بات کریں تو یہ دونوں ذرا پلیسنٹ وکٹس ہیں, تو ان کا ضرور یہ کنسرن ہوگا اس چیز کو کنسیڈریشن میں رکھتے ہوئے, کیونکہ ان کو معلوم ہے پاکستان, انڈیا اور سری لنکا, انہوں نے تمام ٹیمز نے اچھے اسپنر, کوالٹی اسپنر دے ہیو, اور انہوں نے اسی کے ساتھ ٹریپ کرنا ہے. اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے میرا خیال ہے وہ یہ چاہیں گے کہ ہمارے اسپنر آ کے کھیلیں, ہمارے بیٹسمین ان کی میکسیمم پریکٹس کریں. اچھا میں ہم جیسے بات کر رہے تھے کہ ابھی ٹیسٹ میچز کے لیے کیا لگتا ہے کہ ہمیں جیسے شہنشاہ کی اویلیبلٹی نہیں ہوگی, رضوان بھی پرابلی اویلیبل نہیں ہوگے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سے پلیئر ہمارا ٹیسٹ اسکواڈ کے پاس؟ مینلی میں اگر جانا چاہوں تو میں فاسٹ بولر کے حوالے سے جانا چاہ رہا ہوں, کیونکہ ہم ٹیسٹ میں بہت زیادہ اسٹرگل کر رہے ہیں, ہمارے پاس وہ پیس اٹیک نہیں ہے سم ہاؤ جو 20 وکٹیں لے سکے. دیکھیں شاہین شاہ افریدی جب نہ ادھر پریزنٹ ہوں تو پھر ہمارے پاس حارث راؤف ہیں, آف کورس ہم یہ نہ بھولیں ہمارے پاس حارث راؤف ہے, لیکن میں کہوں گی کہ جو سری لنکا کے پچز ہیں ان پہ اسپنر زیادہ افیکٹو ہوتے ہیں. یہ بات بھی کی گئی ہے, جو ان کا کیمپ بھی اس وقت لگا ہوا ہے اس میں وہ زیادہ اسپنرز پہ ہی فوکس کر رہے ہیں, اور بیٹرز کو بھی اسی چیز کی پریکٹس کرا رہے ہیں کہ ان کو اسپنرز کے اگینسٹ کھیلنا پڑے, کیونکہ شری لنکا کی ٹیم سے بھی ہمیں پتہ ہے کہ بہت اچھے اسپنرز ہیں, اور جو شری لنکا کی پچز ہیں وہ بھی اسپنرز کو زیادہ سوٹ کرتی ہیں. تو when it comes to the اسپنرز میں کہوں گی کہ ہمارے پاس فہیم اشرف بھی ہیں, آل راؤنڈر میں آ جائیں گے, آل راؤنڈر میں آگے, لیکن اسامہ میر ہے ہمارے پاس, تو ہمیں ان کو یوٹیلائز کرنا چاہیے. اینڈ فاسٹ بولنگ میں کہوں گی ہمارے پاس obviously حارث راؤف ہیں, the likes of حارث راؤف, نسیم شاہ, یس آف کورس نسیم شاہ کو میں کیسے بھول سکتی ہوں. تو میں کہوں گی کہ اچھا ایک میں آپ کو خبر بھی دے دوں کہ آج کی لیٹسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ شاہین شاہ افریدی کو گرین سگنل مل گیا ہے فار دا ٹیسٹ سیریز. انہوں نے خود ڈیمانڈ کی تھی, اور ٹیم مینجمنٹ بھی اب یہ سمجھتی ہے کہ شاہین شاہ افریدی جتنی کرکٹ کھیلیں گے اتنا وہ ردم میں آئیں گے, اور ورلڈ کپ سے پہلے ان کا ردم میں آنا بہت ضروری ہے. انجری کا پھر ابھی وہ کرکٹ کھیل رہے ہیں, ان کی انجری کا ٹائم گزر گیا ہے. اب وہی خود بھی یہ سمجھتے ہیں کہ میں جتنی کرکٹ کھیلتا جاؤں گا میں اتنا بہتر ہوتا جاؤں گا, بٹ دیکھ بھال کے استعمال کرنا پڑے گا. جو میرے رائے کے مطابق ان کی مکی آرتھر سے بھی بات ہوئی ہے, اور مکی آرتھر نے ان سے شاید یہ رائے پوچھی ہے. مکی آرتھر کا کنسرن یہ ہے کہ آپ کو نہیں کھیلنا چاہیے ٹیسٹ, لانگر فارمیٹ سے اوائڈ کریں گے تو بہتر ہے, اور اگر آپ اس میں شارٹر فارمیٹ کھیلتے تو دیٹ ول بی سوٹیبل فار یو. بٹ جیسے اگر آپ کہہ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ دیکھیں ہو سکتا ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کو گرین سگنل میں سننی جو آپ نے کہا تھا کہ نیشنل ٹیم کے لیے ان کو پہلے کھیلنا چاہیے, باقی مجھے لگتا ہے تو ایسا ہی ہے. اگر ہم اسپنر کی بات کریں تو ہم نے انفارچونیٹلی لاسٹ کوئی 5-6 ایئر میں پراپر, جب سے یاسر شاہ کے خاص طور پہ ابسنس کے بعد کوئی نہیں دیکھ پائے ہم, اور پھر ہم نے ساجد خان پہ انویسٹ کیا. ذوالفقار بابر نے ساتھ رکھا, وہ ذوالفقار بابر تو خیر اس سے پہلے چلے گئے تھے, ساجد خان اب بھی آ سکتے ہیں, ساجد خان کو بھی کیمپ میں بھی بلایا گیا دوبارہ سے, اور ہمیں لگتا نہیں ہے کہ پھر اچھا رکھ کے اس نے پروف بھی کیا, وکٹس بھی لی, اور پھر آپ نے کہہ دیا جی اس کے بالنگ ایکشن میں مسئلہ ہے, اس کے اندر وہ گرپ نہیں آتا, اس کے ایکشن کے اندر وہ بائٹ نہیں ہے جو ہونی چاہیے ایک آف اسپنر کے اندر. کیسے دیکھتے ہیں ابھی جو کرنٹ ہمارا اسکواڈ ہے اور جہاں پرابلمز ہیں اس کے اندر, لگتا ہے کوئی اسپنر جو اسکواڈ کا پارٹ بنیں گے؟ دیکھیے اوبویسلی اسپنرس کے ساتھ ہی آپ کو جانا پڑے گا ٹیسٹ سیریز کے لیے, تو ہمارے پاس آپشن جس طرح آپ نے کہا اسامہ میر کی ایک آپشن ہمارے پاس موجود ہے, ہم نواز کو کیری کرتے رہے ہیں ٹیسٹ کے اندر, ہمارے پاس شاداب اس وقت آپشن تو ہیں کہ ہم ان کو لے کے جانا چاہیں ان کو بھی ساتھ رکھ سکتے. تو اسپنرس کی اتنا کو قحط نہیں سمجھتا کہ پاکستان کرکٹ میں ہے, بٹ یہ کہ شاداب تھوڑا آؤٹ آف ردم تھے, ٹیسٹ کرکٹ کھیلیں گے تو شاید ان کو ون ڈے کرکٹ میں بھی ردم میں واپس آنے کے لیے آسانی ہو. اسی طرح اسامہ میر ایک بہت ہی زبردست پرابیبل ہے پاکستان کے لیے, اور جس طرح انہوں نے ریسنٹ پاسٹ کے اندر یا پچھلا 1 سال دیکھیں جس طرح کہ انہوں نے کرکٹ کھیلی ہے, اور خاص کر میں یہاں پر ذکر کرنا چاہوں گا جو لاسٹ ڈومیسٹک سیزن تھا پاکستان کا, اسامہ میر سب سے زیادہ پرومیننٹ ہو کے سامنے آئے,
ان کو اگر ضرورت پڑی تو ان سے ان کی ٹیم نے 52 اوورز بھی ایک اننگ کے اندر کروائے ہیں, تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈیزرو بھی کرتے ہیں اور کتنے کیپیبل بھی ہیں کہ وہ کسی بھی ٹیم کو جو ہے وہ آؤٹ کر سکتے ہیں, اگلی ٹیم کے لیے خطرہ بھی بن سکتے ہیں. لیکن یقینی طور پر مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کا جو اسٹرینتھ ہوگی وہ فاسٹ بالنگ ہی ہوگی. نسیم شاہ, شاہین شاہ افریدی, حارث رؤف ہیں, وسیم جونیئر ہمارے پاس موجود ہیں, تو میرا خیال ہے کہ پاکستان فاسٹ بالر کے ساتھ اٹیک. اچھا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابرار احمد جو ہیں, ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کس طرح پرفارم کیا تھا, ان کا ڈومیسٹک کرکٹ میں بھی ٹیلنٹ سب نے دیکھ لیا تھا کہ بہت ڈینجرس ہو سکتے ہیں ٹیسٹ میچز میں, تو ان کے لحاظ سے آپ کیا کہیں گے؟ میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ آپ کو ساجد خان اور ابرار کے ساتھ جانا چاہیے, کیونکہ مسٹری اسپنر جو ہوتا ہے شروع میں, دیکھیں جیسے ہم نے دیکھا کہ انہوں نے جب انگلینڈ کے خلاف اپنا ڈیبیو کیا تو شروع میں بہت پرابلم ہوئی. ایک دو اب سائنٹیفک کرکٹ کافی ہو چکی ہے, آپ کے پاس انالیسز اتنے زبردست قسم کے اینالسٹ بیٹھے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو پوری ویڈیو کے ساتھ دکھا دیتے ہیں, تو آپ پھر پک کر لیتے ہیں. شروع میں مرلی پک نہیں ہوتا تھا, مینڈس پک نہیں ہوتا تھا, پھر جب گریجولی زیادہ سے زیادہ جتنا کھیلے تو وہ کنوینئنٹ ہو گیا. بٹ ابھی وہ لڑکا سیکھ رہا ہے, ینگ ہے, آپ کو چاہیے اس کے ساتھ تھوڑا سا انویسٹ کریں. اچھی پرفارمنس بھی دی ہوئی ہے, اور یہ کنڈیشن جس طرح ہم نے پہلے بات کی سوٹ کرتی ہے, تو آپ کو چاہیے کہ یہ 2-3 لڑکے آپ کا فیوچر ہے, ان پہ انویسٹ کریں, آپ ان کو لے کے. لیکن جو شاداب کی آپ نے بات کی, میرا نہیں خیال کہ شاداب خود بھی ولنگ ہے اور یا کسی بھی سمجھتا ہے ان کو لے کے جانے کے لحاظ سے بھی, کیونکہ وہ خود شارٹر فارمیٹ کے لیے زیادہ اپنے آپ کو کیپیبل سمجھتے ہیں اور اسی لحاظ سے وہ اپنی کرکٹ کنٹینیو کر رہے ہیں. نواز کی انجری کو دیکھنا پڑے گا. اگر نواز از فلی فٹ تو نواز ایک ایسا پلیئر ہے جس کو آپ ہر فارمیٹ میں کھلا رہے ہیں, اور 2 سال سے 3 سال سے کوشش ہے کہ اس کو ٹیسٹ میچز کے اندر, کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ڈیپ آرڈر میں جا کے آپ کو ڈیپتھ بھی پرووائڈ کرتے ہیں. جیسے فہیم اشرف, ابھی یہ ٹائی پڑے گا فہیم اشرف کے اندر اور نواز کے اندر, کیونکہ آپ کا اسپننگ ٹریک ہے تو ہم نواز کو پریفرنس دیتے ہیں. اگر آپ کی بال سیم و سوئنگ کر رہی ہے, پیس کو وہ زیادہ بینیفیشل ہے, تو پھر فہیم کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. بٹ پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ پلیئر پہ ایک انویسٹ کرتے ہو, اس کو پریپیئر کرتے ہو, پھر کس ریزن سے باہر کر دیتے ہو. جیسے سب سے پرائم ایگزامپل ادھر اماد وسیم کی آتی ہے کہ آپ نے 5-6 سال انویسٹ کیا, اس کو پریپیئر کیا, اور وداؤٹ یس ان کی میچ وننگ پرفارمنس بہت زیادہ ہے, اور ابھی اس نے ریسنٹلی پروف بھی کیا, بٹ آؤٹ آف نو فیئر آپ نے ان کو باہر کر دیا. ٹھیک ہے, تو اسی طرح ہمیں ہمارے ایک اور لیفٹ آرم اسپنر بھی ہیں جن کو ہم دیکھ چکے ہیں ویسے یہ ہوتے ہوئے پاکستان کی ٹیم میں. یہ انفارچونیٹلی, یا ہم بات کرتے ہیں نا اس میں نیپوٹزم کی, لائکنگ ڈس لائکنگ کی, یہ انفارچونیٹلی ہمارے کلچر کا پارٹ ہے اور ہمارے سسٹم میں بہت زیادہ ہوتا ہے. اور جو مکی آرتھر کو بھی لایا گیا, اسی چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے لایا گیا. گورا بھی کرتا ہے, یہ نہیں ہو سکتا, ہوتے ہیں, لیکن سم ہاؤ اس کو جو آپ کی جو سیکنڈ ٹیئر کی پالیٹکس ہے اس پہ وہ میٹر نہیں کرتا. سب سے بڑی ایگزامپل ہمارے پاس ریسنٹ پاس میں یاسر شاہ کی ہے نا, کہ جس طرح انہوں نے پرفارمنس دی اور پھر جس طریقے سے وہ ٹیم سے باہر ہوئے, بالکل وہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ کسی فٹنس کا کہا گیا فٹ نہیں ہے, وہ کہتے رہتے ہیں. آپ کو دیکھنا چاہیے کہ فیوریٹ سے ٹیم سپورٹ ہے, اور جو کرکٹ ہے پاکستان میں وہ لٹرلی لوگ ایسے فالو کرتے ہیں جیسے, تو سب کا پھر سوچتا ہے سیکنڈ ریلیجن اور سب جانتے ہیں. ابھی ہم اجازت چاہتے ہیں جی, پھر نیکسٹ ویک انشاءاللہ آ کے کچھ اور ایسے ٹاپکس ہیں جس پہ ہم نیکسٹ ویک ڈیٹیل میں بات. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.